اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرۃ ونذرهم فی طغیانهم یعمہون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ جی سورہ آل عمران کا ترجمہ آیت نمبر سورہ انعام کا ترجمہ آیت نمبر 110 سے لے کے 114 تک ہے۔ 110 نمبر آیت ہے سورہ انعام کی، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ۔ ہم نے ان کے لیے معجزات نازل کیے اور وہ ایمان نہیں لائے، بس ہم نے توفیق سلب کر دی۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے توفیق سلب کر دی۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، ہم بدل دیتے ہیں، منقلب کر دیتے ہیں ان کے دلوں کو، یعنی کون سے دل؟ قلب یعنی خون بنانے والا، ظاہری نہیں بلکہ معنوی۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی دل کی آنکھوں کو ہم تبدیل کر لیتے ہیں، منقلب کر دیتے ہیں۔ کما لم یؤمنوا بہ، جس طرح وہ ایمان نہیں لائے حق پر پہلے سے، اول مرۃ، پہلی مرتبہ جب ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ نے توفیق سلب کر دی، اللہ تعالیٰ نے وسائل ہدایت فراہم نہیں کی، ٹھیک، توفیق سلب کر دی، اسباب فراہم نہیں کیے ہدایت کے، کہ اسباب ہدایت انسان کو اس کی کوشش کے مطابق ملتے ہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم نے رہا کر دیا ان سب کو ان کی سرکشی میں، یعمہون کہ وہ سرگردانی میں رہیں، یعمہون یعنی سرگردانی میں رہیں، ٹھیک، یعمہون سے مراد ہے سرگردانی میں رہنا۔ بس ہم منقلب کر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی بصارتوں کو، دل کی بصارتوں کو، جس طرح وہ سب ایمان نہیں لائے پہلی مرتبہ، یعنی توفیق سلب کر دی، اور ہم رہا کر دیتے ہیں انہیں۔ جب توفیق سلب ہو جائے اللہ کی تو وہ رہا ہو جاتے ہیں کس میں؟ سرکشی میں، سرگردانی کی حالت میں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم، آیت نمبر 111، اگر ہم نازل کرتے ان کی طرف فرشتے تاکہ رسول خدا کی رسالت کی گواہی دینے آئے، رسول خدا کی رسالت کے حق ہونے کی گواہی دینے آئے۔ یہ فرشتے کیوں نازل ہوتے؟ تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی گواہی دینے آئیں۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے گفتگو، یعنی ہم ان کے سامنے مردوں کو زندہ کرتے اور ان سے گفتگو کرتے۔ یہ مردے ان سے کیا کرتے؟ گفتگو کرتے۔ بس پہلے مردے کیا ہوتے؟ زندہ ہوتے ان کے سامنے اور ان سے گفتگو کرتے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، بلکہ ہم اکٹھا کر دیتے، ہم ان کے سامنے لاتے ہر چیز گروہ در گروہ، قبلا گروہ در گروہ، یہاں سامنے کے معنی میں نہیں، یہاں بے معنی گروہ در گروہ ہیں، اکٹھا کر دیں، تب بھی یہ سب ایمان نہیں لائیں گے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ سب تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی مشیت ہو، یعنی جو ہدایت کے راستے پہ چلے تو اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ اللہ اس کو اسباب توفیق فراہم کرتا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر اللہ کی مشیت سے جاہل ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کیا ہیں؟ اللہ کی مشیت سے جاہل ہیں۔ بس آیت میں جو قبلا ہے اس سے مراد گروہ کے معنی میں، نہ کہ سامنے کے معنی میں، ٹھیک، جاہل ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ، لیکن ان میں سے اکثر اللہ کی مشیت سے جاہل ہیں، ٹھیک۔ بس مشیت خدا، جب انسان ہدایت کی طرف، ہدایت تشریعی کی طرف قدم اٹھائے گا، ہدایت تشریعی کی طرف خود جائے، اور ہدایت تکوینی خاص انسان کو کس کی جانب سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جی،
लनहदियन्नहुम सुबुलना वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वा, और इसी तरह हमने करार दिया हर नबी के लिए दुश्मन शयातीन अल इंस वल जिन, जिनों और इंसानों के शयातीन में से, जिनों और इंसानों के शयातीन में से, कि शैतानी जीनत वाली बातें इनके लिए क्या बन गई, इनके जिनों और इंसान शयातीन क्यों बने, जब शैतानी जीनत वाली बातें या काम करने लगे। ठीक, वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन वालेकुम अस्सलाम लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीन अल इंस वल जिन, इसी तरह हमने करार दिया हर नबी के लिए दुश्मन जिन्नों और इंसानों में के शयातीन में से, यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौल, ज़ुख़रुफ़ल क़ौल वो शैतानी जीनत वाली बातें, ज़ुख़रुफ़ल क़ौल से मुराद क्या है, शैतानी जीनत वाली बातें, वो एक दूसरे से मिलकर पोशीदा तौर पे इशारों से आपके खिलाफ नक्शे खींचते हैं, आपके खिलाफ क्या खींचते हैं, नक्शे खींचते हैं, शैतानी जीनत वाली बातें करते हैं, ज़ुख़रुफ़ल क़ौल कि शैतानी जीनत वाली बातें करते हैं, गुरूरन वसवसा देने के लिए, फरेब देने के लिए। ये वसवसा कैसे डालते हैं, शैतानी बातें करते हैं, शैतानी बातें करते हैं, शैतानी वसवसे डालते हैं। बस यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौल गुरूरा, इसका क्या तर्जुमा करना है, वो एक दूसरे से मिलकर पोशीदा तौर पे इशारों से आपके खिलाफ नक्शे खींचते हैं, आपको फरेब देने के लिए, वसवसे डालते हैं आपको फरेब देने के लिए, आपके खिलाफ बस ये नक्शे खींचते हैं। वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु, अगर तेरा रब चाहता तो इनको जबरन रोकता, ज़बरदस्ती रोकता, लेकिन खुदा ने इनको इख्तियार दिया, अल्लाह ताला ने इनको इख्तियार दिया। अगर तेरा रब चाहता इनको इजबारन रोकता, वो ये कि ये नक्शे तेरे खिलाफ ना खींचते, ये नक्शे तेरे खिलाफ ना खींचते, वसवसा डालने वाला फेल अंजाम ना देते। मा फ़अलूहु, वो ना कर सकते तुम्हारे खिलाफ नक्शे खींचने वाले काम, तुम्हारे खिलाफ वसवसा डालने वाली बातें, ज़ुख़रुफ़ल क़ौल फ़ज़रहुम, बस इन्हें रिहा कर दो, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दिया है, अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दिया है, बस इन्हें रिहा कर दो। फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून, बस इन्हें अल्लाह ने इख्तियार दिया है, तुम इनको रिहा कर दो, और इस पर जो वो बहतान बांधते हैं, अल्लाह के शरीक बनाते हैं, उस पर तुम रिहा कर दो। कहाँ, किस पे रिहा कर दो, फ़ज़रहुम, बस इन्हें रिहा कर दो, वमा यफ्तरून, और उन बातों को रिहा कर दो जो वो बहतान बांधते हैं, शिरक करते हैं, खुदा के शरीक बनाते हैं, अल्लाह ताला के शरीक बनाते हैं। वलितस्गा इलैहि अफ़िदतुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति वलियरज़ऊहु वलियक़तरिफ़ू मा हुम मुक़तरिफ़ून। वलितस्गा, हम जिन्नों और इंसानों में से सब शयातीन को हर नबी का दुश्मन करार देते हैं। ये पहले कहा खुदावंद आलम ने, आयत नंबर 112 ने, ताकि, अब ये उसी से जुड़ी हुई आयत, रियाजी की मानंद, ताकि वो अपने वसवसों से माइल करें उन लोगों के दिलों को, वलितस्गा, ताकि माइल करें, इलैहि, उन वसवसों की तरफ, अफ़इदतुल लज़ीना, उन लोगों के दिलों को, ला युमिनून बिल आखिरा, जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, क्योंकि आखिरत शुरू का क्या है, शुरू में ईमान लाना है और उसके बाद यकीन रखना है। ठीक है, ईमान होगा तो यकीन आएगा ना। वलितस्गा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरत, बस ये जो हर नबी के दुश्मन शयातीन इंसानों और जिन्नों में के शयातीन में से हैं, ये जो नक्शे खींचते हैं, ये जो वसवसे डालते हैं, ये जो ज़ुख़रुफ़ल क़ौल कहते हैं, ये जो ज़ुख़रुफ़ल क़ौल इसलिए कहते हैं, वसवसे इसलिए डालते हैं, फरेब इसलिए करते हैं, ताकि माइल करें इलैहि, इन वसवसों की तरफ, दिलों को, उन लोगों के दिलों को जो ईमान नहीं लाते आखिरत पर, वलियरज़ऊहु, ताकि उन वसवसों पर, ये आखिरत पर ईमान ना लाने वाले राजी रहें, ताकि वो राजी रहें इन वसवसों पर, इन वसवसों पर राजी रहें। वलियक़तरिफ़ू मा हुम मुक़तरिफ़ून, ताकि वो रहें उन वसवसों में जिन वसवसों को वो करते हैं, जिन वसवसों को डालते हैं। इक़्तराफ़ यानी बुराई में लगे रहना। इक़्तराफ़ किसे कहते हैं, बुराई में
اقتراف لفظ اکثر برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. مقترفون بس یہ برائی میں پڑے رہیں, برائی میں لگے رہیں, بس خدا بھی ان کو اپنے حال پہ رہا کر دیتا ہے, توفیق کے اسباب کو ختم کر دیتا ہے خداوند عالم. تاکہ خدا چاہتا کیا ہے, وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, تاکہ وہ لگے رہیں اپنے وسوسوں میں جو وہ وسوسے ڈالتے ہیں یا کرتے ہیں. آیت نمبر 114, أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي, تو کیا میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ یعنی تمہارے بنائے ہوئے بت, غیر اللہ سے مراد کیا ہے, تمہارے بنائے ہوئے بت, تو کیا میں غیر اللہ جو تمہارے بنائے ہوئے شریک ہیں, تمہارے بنائے ہوئے بت ہیں, ان کو حاکم مانوں اللہ کو رہا کر کے؟ یہ عقلانہ بات نہیں ہے. محتاجوں کو کیسے شریک بنایا جا سکتا ہے, محتاجوں کو کیسے رب بنایا جا سکتا ہے؟ افغیر اللہ ابتغی حکمن, تو کیا میں غیر اللہ کو, بتوں کو جن کو تم شریک بناتے ہو, ان کو میں حاکم بناؤں؟ ابتغی حکمن, ان کو میں حاکم بناؤں؟ کون ہے خدا؟ اللہ کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, اللہ وہ ہے جس نے نازل کی تمہاری طرف یہ قرآن. الف لام آیا مراد قرآن کریم ہے, قرآن کریم ہے. وہ ہے جس نے نازل کی تمہاری طرف اس کتاب کو نازل کیا مفصلاً, جو حق اور باطل کو جدا کرنے والی ہے, جو شرک اور توحید کو جدا کرنے والی, مفصلاً جو حق اور باطل کو جدا کرنے والی ہے, شرک اور توحید کو جدا کرنے والی ہے, جس کے معارف روشن ہیں, جس کے علوم روشن ہیں. والذین آتیناہم الکتاب, اور جو تمہارے درمیان اہل کتاب رہتے ہیں. والذین آتیناہم الکتاب یعنی کیا؟ اہل کتاب. اہل کتاب یہود اور عیسائی, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی. اب یہاں الذین سے مراد کتاب کون سی ہے؟ یہاں مراد معذرت انہو منزل, جن کو ہم نے کتاب دی مومنین ہے. بات مومنین کی ہو رہی ہے, اہل کتاب کی نہیں ہو رہی. والذین آتیناہم الکتاب, جن مومنین کو ہم نے یہ کتاب, یہ الکتاب آیا ہے اس وجہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ بات قرآن کی ہو رہی. تو بات قرآن کی ہو رہی تو وہ یہود و نصارہ پہ نازل نہیں ہوئی, بلکہ کن کے لیے آئی ہے؟ مومنین کے لیے آئی تو تمام انسانوں کے لیے, لیکن عمل کرنے والے اس پہ کون ہیں؟ مومنین. والذین آتیناہم الکتاب, اور جن مومنین کو ہم نے یہ کتاب دی ہے, قرآن جن کی طرف بھیجا ہے, یعنی کیا؟ جو مومنین اس قرآن پہ عمل کرتے ہیں, یعلمون, وہ جانتے ہیں, معرفت رکھتے ہیں, انہو, کہ یہ قرآن منزل من ربک, یہ نازل ہوا ہے تیرے رب کی جانب سے, تیرے رب کی جانب سے حق کے ساتھ. وسوسوں والی کتاب نہیں ہے یہ وسوسوں والی کتاب نہیں ہے. یہ جانتے ہیں کہ وہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کی جانب سے حق کے ساتھ. فلا تکونن من الممترین, بس تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنو. بس حاکم کس کو مانو؟ اللہ تعالیٰ کو مانو, اور قرآن پر عمل کرو, کیونکہ قرآن حق اور باطل کو جدا کرنے والی ہے. بس مومنین سے کہو کہ قرآن پہ عمل کرے, اس کے معارف, اس کے تعلیمات, اس کے علوم روشن ہیں, حق اور باطل کو کیا کرتے ہیں؟ جدا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.